باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 7واں رکوع آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، حجرہ، پتھر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اثنتا عشرہ، 12 عینا، چشمے، قد علما، جان لیا، کل اناس، ہر قوم نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزقی، رزق سے، اللہ، ولا، اور نہ، تعثوا، پھرو، فی، میں، ارضی، زمین، مفسدین، فساد مچاتے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاکَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا، مار اپنے عصا کو پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک احسان کو بتلایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر احسان فرمایا تھا کہ جس وقت یہ وادی طے کے اندر تھے تو اس دوران ان کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پینے کے لیے پانی کا انتظام فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ ایک خاص پتھر کے حوالے سے کہ اس کے اوپر آپ اپنا عصا ماریے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اب 12 چشموں کی کیا حکمت ہے؟ تو اس پر اس کی حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو 12 بڑے قبائل تھے تو ان 12 قبائل کی کیا حقیقت ہے کہ انہیں کس نسبت کی وجہ سے انہیں 12 قبائل کے اندر تقسیم کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر مفسرین کرام اور مورخین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبائل پائے جاتے تھے 12 افراد کے نام کے اوپر، اور وہ 12 افراد جن کے نام کے اوپر قبائل تھے وہ 12 کے 12 آپس کے اندر بھائی تھے، اور ان بھائیوں کی جو اولاد چلی تھی وہ 12 قبائل کے اندر تقسیم ہوگی، اور یہ جو 12 افراد تھے کہ جن 12 افراد کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر 12 خاندان یا 12 شاخیں بن گئی، تو وہ 12 افراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، پھر ان 12 بیٹوں کی جو آگے اولاد چلی تو وہ بڑے بڑے قبائل بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظامی امور کو بہتر انداز کے اندر چلانے کے لیے انہوں نے ہر قبیلے کا ایک علیحدہ سے سربراہ مقرر فرما رکھا تھا جو اپنے قبیلے کے افراد کے اوپر انتظامی احکامات وہ نافذ کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ 12 قبائل بن گئے، تو 12 قبائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے بھی پھر 12 چشمے نکالے، تو 12 چشمے نکالنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر قبیلہ اپنے چشمے کے اوپر جا کر وہ اس سے پانی کو استعمال کر لے، اس طریقے سے افراتفری یا بغدڑ ان چیزوں سے بچانے کے لیے اور انتظامی امور کو بہتر انداز کے اندر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو چلایا تھا۔ تو ایک تو بات اس کے اندر یہ آ گئی پانی کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اندر
پھر دوسرے نمبر پر اس کے اندر کھانے سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو کھانے سے مراد من اور سلوہ ہے، اور پینے سے مراد یہی پانی تھا۔ اور نافرمانی اور ترک احکامات کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا، کہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو یہ بنی اسرائیل کی جانب سے جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی تھی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کی طرف سے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اوپر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق یا ایسے کام کا انکار بہت بڑی غلطی ہے، معجزات کا بہت بڑی غلطی ہے، جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس یعنی کہ قیاس سے دور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ جواب دیا کہ جو لوگ اس چیز کو ایک طرح کا ناممکن سمجھتے ہیں کہ ایک پتھر سے 12 چشموں کا نکل آنا، پھر اتنے بڑے بڑے قبائل اور ان کی ضروریات کا پورا ہو جانا، یہ وہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے کے خلاف عقل بات ہے۔ تو اس پر قاضی بیضاوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا عمل کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بس وہ اپنی عقل کے بل بوتے کے اوپر ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ جس وقت بارش کا نزول نہ ہو رہا ہو، بارش کی کمی ہو یا اسی طرح کا سالی کا شکار ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے بارش کے نزول کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا کی تھی، اور دعا کرنا یہ بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ 2 عمل ثابت ہیں، کہ ایک عمل تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف بارش کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا، اور دوسرا طریقہ کار بھی ہے کہ نماز استسقاء کا ادا کر دیا جانا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی کہ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اپنا لیا جائے، جبکہ یہ دونوں طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کے لیے، بارش کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، فدعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، ارض، زمین، من، سے، بقلیہا، ترکاری، وقصائہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گندم، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ، ہوا ادنا، وہ ادنا، بالذی، اس سے جو، ہوا وہ، خیرٌ، بہتر ہے، اہبطوا، تم اترو، مصر، شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباء، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون، وہ جو انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے، نبیین، نبیوں کا، بغیر الحق، نہ حق،
ذالکا یہ بیما اس لیے کہ عصاؤ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلیہا ترکاری، و کسائیہا اور ککڑی، و فومیہا اور گیہوں، و عدسیہا اور مسور، و بصلیہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصر، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تم کو ملے جو مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ان کے ایک اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کیا گیا تھا اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی وادی تی کا ہے کہ من و سلوہ وہاں پر جب انہیں بھوک لگی تھی، ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب موجود نہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ جب یہ من و سلوہ کچھ عرصہ کھاتے رہے، پھر اس کے بعد ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر کہنے لگے کہ اب ہمارا دل بھر گیا ہے، اب ہم من و سلوہ نہیں کھاتے، ہمیں وہی چیزیں چاہیے جو ہم پرانے زمانے سے کھاتے آ رہے ہیں، یعنی کہ اسی چیز کے اوپر ہم گزارا کریں گے، دال ہے، ککڑی ہے، مسور ہے، ان چیزوں کے اوپر پیاز وغیرہ، یہی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ان کھانوں کا انتظام کر لے۔ جبکہ من و سلوہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کھانے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کھانا وہ بہت زیادہ بابرکت چیز بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس چیز کو نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے پرانی چیزوں کے اوپر ہی آنے پر اکتفا کیا، کہ ان کی خواہش تھی کہ جو چیزیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں تو انہی چیزوں کے اوپر چلا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس میدان کے ایک شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس شہر کے اندر تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ اب وہ شہر کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی میدان کے اندر ایک شہر آباد تھا، اس شہر کے اندر انہیں جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جی اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور حکم بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر ذلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر محتاجی، ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا، ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا چیز مراد ہے، کہ کیا یہ یہودی قیامت تک کبھی بھی کسی سلطنت کو قائم نہ کر سکیں گے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ تو آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں، اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ
اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق واضح فرمایا کہ ذلت و مسکنت کہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا زور و شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، یعنی 40 دن تک دجال وہ حکومت کرے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جو دجال کا واقعہ ہوگا اس دورانیے کے اندر وہ جو اقتدار سنبھالے گا اس کے اندر یہودی اس کا ساتھ دیں گے، تو وہ ایک طرح کی سلطنت، اسے کوئی بھی صاحب عقل بندہ اسے سلطنت نہیں کہتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ صورت اعراف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کی کچھ تھوڑی سی ان کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور پھر بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جن کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن اناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا، جس وجہ سے وہ اس طرح کے کام کر لیا کرتے تھے۔ تو اب ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ تفسیر ابن کثیر نے ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، یہودی ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیری سمجھے جائیں گے، جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ جبکہ امام تفسیر ضحاک اور ابن مزاحم رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت و اقتدار ان کو حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کے متعلق صورت آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آیا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں، اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء قبل من اللہ اور قبل من الناس کا اگر بقول کشاف، امام کشاف انہوں نے استثناء متصل قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء اس کے ساتھ بالکل متصل ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے سے، اور وہ معاہدہ صلح مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو ذلت و خواری سے بچا لے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بات میں نے واضح کر لی۔ پھر معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر لیا جائے۔ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ حقیقت کے اندر اقتدار سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے، تو اب اس پوائنٹ کو، ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھ کر موجودہ جو حالات فلسطین کے اندر بنے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو ان کا بھی انسان جائزہ لے سکتا ہے کہ
آج کل جس طرح فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بھی قبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شعبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز تھی فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بھی کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر واضح احکامات ہیں، پھر اسرائیل یہودیوں کی سلطنت کیسے قائم ہوگی، اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ان دنوں یہ سوال بھی بنتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا 7واں رکوع جو آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو